أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسان قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر آج ہم سب کو استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر شیخ الفقہ حضرت قبلہ حافظ محمد کریم بخش جلالی قدس سر العزیز کے ختم چہلم شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد عزیز الحسن شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرفہ کرسی صدارت پر تشریف فرما ہے. استاذ محترم کے صاحبزادہ صاحب محترم حافظ و قاری صاحبزادہ محمد ماجد صاحب آج کے اجتماع کے میزبان ہیں. کثیر تعداد میں قبلہ استاذ محترم کے تلامذہ وابستگان رشتہ دار تشریف فرما ہے. میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے. آمین. مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں ہزارہ وہ علماء کرام جنہوں نے قبلہ استاذ محترم سے پڑھا اور بعد میں بھی مختلف مدارس کے اندر شرف تلفظ پایا،
قبلہ استاذ محترم کا دنیا سے جانے کے بعد زندگی کا یہ سب سے بڑا کام ہے جو صدقہ جاریہ کی شکل میں آپ چھوڑ گئے کہ آپ نے 2-4 ہی نہیں اللہ کے فضل سے ہزاروں علماء تیار کیے ہیں، بے شک اور وہ ملک میں اور بیرون ملک آج دین کی سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں۔ بے شک انہی علماء میں سے حضرت پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب زیر شرفو ابھی آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ ہمارا رابطہ جن ہستیوں کے ذریعے سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان ہستیوں میں ہمارے وہ جلیل القدر اساتذہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا، ابتدائی اسباق سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک ہماری سرپرستی کی، اور پھر ہمیں منصب پہ بٹھا کر کاررواں کو چلاتے دیکھ کر انہیں ہمیں دعائیں دینے کا بھی موقع ملا۔ ہمارا رابطہ اس آیت کریمہ کے پیش نظر بڑا گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو پھر اس پانی کو لے کر وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ لفظ ماء جس کا معنی پانی کیا جاتا ہے، اودیہ وادی کی جمع ہے، اور وادی کا لفظ اردو پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے، اور جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، بارش کا برسنا اور پھر وادیوں کا پانی سے بھر جانا، اور بارش کے رک جانے کے بعد بھی ان وادیوں کا اس پانی کو آگے تقسیم کرتے رہنا اور آگے چلاتے رہنا، اور وہ فیضان آگے بانٹتے رہنا۔ ظاہری زمین، ظاہری پانی، ظاہری وادیاں اور وادیوں کا چلنا، اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن وادیوں کا ذکر ہے وہ یہ ظاہری دنیا کی وادیاں نہیں ہیں جو ظاہری بارش سے بھر جاتی ہیں اور پھر پانی آگے جاری ہوتا ہے، اور پانی سے مراد بھی یہ پانی نہیں ہے جو بارش برستی ہے تو آتا ہے۔ یہ کس حقیقت کو بیان کیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو پانی ذکر کیا گیا ہے وہ نہیں جو کالے بادلوں سے برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے، یہ وہ پانی ہے جو مدینہ منورہ کے ابر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فرمایا اس سے مراد ہے وحی کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم، جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ بارش برسی۔ آگے پھر سرکار کے سینے کے متصل جو سینے تھے پہلی وہ وادیاں، پھر ان سینوں سے آگے مختلف صدیوں میں ملے ہوئے جو سینے تھے وہ وادیاں، تو اس بارش کو جو آج سے 14 صدیوں سے پہلے برسی تھی، وہ پانی ابر کرم اور وحی کی خیرات اور عرش کی سوغات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک سے آگے خلفائے راشدین کے سینے تک پہنچی، وہ سوغات جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے تک پہنچی، تابعین تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین سے ہوتے ہوئے آگے پہنچی۔ اللہ فرماتا ہے یہ وادیاں چلتی رہیں گی اور قیامت تک سینے ان سے منور اور فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا تعارف
اور ہمارا تعلق اور ایسے ہی جینے والے ہر مومن کا اہل حق سے جو تعلق ہے یہ اس کی بیس ہے قرآن مجید. میرا تعلق جو حضرت حافظ کریم بخش صاحب سے ہے یہ یوں سمجھو کہ اس وادی کے ساتھ تعلق ہے جس وادی میں پانی پہنچاتا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے سینے سے. اور حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو امام اہل سنت ہیں، امام اثر ہیں، ان کے سینے میں وہ فیوز و برکات پہنچے. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی اور حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی اور ایسی ہستیوں سے. یہ ساری وادیاں ہیں جو وادی ہر وادی سے پیچھے اٹیچ ہے اور چلتے چلتے یہاں سے بیٹھ کر یہ وادیوں کا سفر ان نسبت والوں کو ڈائریکٹ اس جگہ پہنچاتا ہے جس کو مدینہ منورہ کا ابر کرم کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت. اپنی اپنی جگہ پہ تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری تقریب کے مہمان خصوصی اور اس وقت کے ہمارے بڑے استاد شیخ النحو والمعانی، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ حافظ محمد نذیر احمد جلانی صاحب، آپ بھی مسند پہ رونق افروز ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر ہم سب پہ سلامت فرمائے. آمین. تو یہ علم دین ایک ایسی نسبت ہے جو سدا بہار ہے اور وہ وادیوں کا فیض جس کا تذکرہ ابر کرم کے برس جانے کے بعد حدیث میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے. ہمیں جہاں ان وادیوں میں بڑی وادیاں مجدد دین و ملت امام اہل سنت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز اور مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز جیسی ہستیاں نظر آتی ہیں. انہی کے لذیذ ڈیلیشیس پانی کا ذائقہ جس وادی نے ہمیں دیا انہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے ہم سے پہلے وہاں سے سیر ہو کے یہ پیا اور پھر آگے پلایا، یہ سامنے بیٹھی ہستیاں بھی وہ عظیم وادیاں ہیں اور جن کے ختم جہلم میں ہم موجود ہیں. انہوں نے سال ہا سال 24 گھنٹے بھی خدمت دین بڑا اعزاز ہے، لیکن انہوں نے پوری زندگی اس میں وقف کی. کچھ وقت دین پڑھنے میں گزارا، کچھ وقت پھر آخری سانس تک پڑھانے میں گزارا. اور یہ پھر جن سینوں تک یہ فیضان پہنچا ہے ان پر حق بنتا ہے کہ وہ اس وادی کو سلام کرے کہ جس کے پانی نے اس کے سینے کو بھی زندہ کیا ہے اور جس وادی کی خیرات اسے ملی ہے اور جس چمن کا پھل اس تک پہنچا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل حق دنیا سے جب چلے بھی جاتے ہیں ان کے ماننے والے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، خواہ وہ سالانہ عرس کی شکل میں ہو، خواہ وہ جنازے میں شرکت یا ختم جہلم یا ختم قرآن شریف یا روزانہ کے ختم کی شکل میں ہو، کہ اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کیونکہ من احیا الارض، جو زمین کو زندہ کرتا ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ زمین زندہ رہ کے زندگی کا ثبوت کر دیتے ہوئے اس کا اعتراف کرے. تو دلوں کی زمین سب سے بڑی زمین ہے اور علم کے ذریعے زندہ کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے.
تو یہ ہمارے استاد جنہوں نے ہمارے دلوں کی زمینوں کو زندہ کیا ہے، تو دلوں سے پیدا ہونے والا سبزہ، پھل اور چمن اور گلشن، ان کی ہر پتی سے خوشبو آنی چاہیے، جو خوشبو ان کے سبق کی خوشبو بھی ہے اور ان کے دیے ہوئے نظریہ اور مشن کی خوشبو بھی ہے۔ حدیث شریف میں اس سلسلہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان لفظوں میں بیان کیا، جو صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ کے باغ میں تشریف لے گئے، ایک صحابیہ تھی اور ان سے پوچھا، من غارہ صحابہ، یہ بات کس نے لگا ہے؟ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، ان سے اپنے شہر کے باغ کا مسئلہ چھپا ہوا نہیں تھا۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ میں پوچھوں، سوال کی وجہ سے یہ پوری طرح متوجہ ہو جائے، میں جواب دوں، اور پھر ان کے جواب کے ذریعے سے میرا جواب چلتے چلتے اگلی دنیا تک پہنچے اور پتہ چلے کہ علم کے فیضان کا اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے دربار میں مرتبہ کیا۔ من غارہ صحابہ، اب مسلم ام کافر، مسلمان نے لگایا یا کافر نے؟ تو اس سوال کے اندر بھی یہ ایک سبق ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم سختی کرتے ہو کہ امام کس مسلک کا ہے، خطیب کس مسلک کا ہے، مدرس کس مسلک کا ہے، قرآن تو ایک ہی سب نے پڑھانا ہے، یہ کیوں تم پوچھتے ہو اس کے سلسلہ میں؟ تو میں کہتا ہوں ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو کھیت کا مسئلہ بھی مسلک پوچھ کے بیان کیا تھا، تو اس کھیت سے تو یہ بڑے اعزاز ہیں۔ من غارہ صحابہ، کھیت کس نے لگایا؟ کاشتکاری میں کس دخل ہے؟ کس چیز کا؟ مومن نے لگایا یا کافر نے لگایا؟ سرکار نے فرمایا ہاں اس کا دخل ہے، مومن کا کھیت اور ہے، کافر کا اور ہے۔ کافر کا کھیت دنیا داری ہے، مومن کا کھیت دنیا داری بھی ہے اور ساتھ جنت کی تیاری بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے لگایا؟ مسلم نے۔ تو فرمایا پھر سنو، ما من مسلم یزرع غرسا یزرع زرعا یغرس غرسا فیأکل منه انسان او دابہ او شیء الا کانت له صدقہ۔ کافر کا کھیت نہ ہو، مومن کا کھیت ہو، وہ دنیا داری نہیں۔ اگر شریعت کی روشنی میں زمین اس کی اپنی ہے، پانی چوری کا نہیں، وقت پر نماز پڑھتا ہے، اگرچہ جب ہل چلا رہا تھا تو اس وقت تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، اگرچہ جب گوٹی کر رہا تھا، پانی لگا رہا تھا، وہ دنیا داری تھی، لیکن جب شریعت کی روشنی میں اس نے سب کچھ کیا تو جب کھیت تیار ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا نیکی کا گلشن بنے گا، اس کے ظاہری کھیت سے جتنی چیونٹیاں دانے لے جائیں گی، جتنی چڑیاں لے جائیں گی اور جتنے جانور اس کے باغ سے چریں گے کھائیں گے، اللہ ہر دانے کے بدلے اس کسان کو عوض عطا فرمائے گا۔ اگرچہ اسے خبر نہیں کہ 1000 چیونٹی دانے لے گئی یا 10,000، اگرچہ وہ گن نہیں رہا، لیکن جس نے اجر دینا ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو یہ واضح کر دیا، ایک طرف جسم کی ضرورت ہے، دوسری طرف روح کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کے سارے شعبوں والے کسان سمیت یہ مل کر جسم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور عالم دین کسی مومن کی روح کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر یہ جسمانی خوراک کا جو کھیت ہے، جہاں سے ایک چیونٹی دانہ لے جائے، وہ بھی قیامت کے دن باعث اجر ہوگی، تو جن کے درس قرآن سے خواہ وہ ناظرہ ہو، خواہ وہ تفسیر کا درس ہو، خواہ وہ دورہ حدیث ہو، خواہ وہ صرف و نحو کے اسباق ہو، خواہ وہ دین کے علوم کا کوئی شعبہ ہو، خواہ کسی نے 10 سالوں سے پڑھا ہو، خواہ کسی نے ایک دن ان کے حلقہ درس میں بیٹھ کر ان سے فیض پایا ہو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جنہوں نے دینی گلشن آباد کیا اور مدرسہ بنایا یا مدرسہ میں بیٹھ کے پڑھایا، 1-2 سال نہیں، زندگی بھر، تو پھر ان کا وہ تیار کردہ خوراک کا سلسلہ، کسی نے 1 سبق پڑھا، 2 پڑھے، آگے جہاں جہاں
زندگی میں وہ پڑھائے گا، اللہ اصل پہلے مدرس کو اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور بعد والے بھی محروم نہیں لیں۔ اس واسطے تدریس وہ شعبہ ہے جس میں ایک بندہ بیک وقت 1000 زندگی بسر کرتا ہے۔ ویسے تو زندگی ایک ہوتی ہے اور وہ تجربات کو گزر جاتی ہے اور بندہ سوچتا رہتا ہے کب اب دوبارہ موقع ملے تو میں پھر اس موڑ سے یوں گزروں گا، لیکن پھر قبر ملتی ہے، پھر وہ وقت لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ لیکن تدریس اور تبلیغ یہ وہ مقدس مشغلہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے جتنوں کو پڑھایا انہیں اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کی بنیاد پہ جتنا ثواب ملا وہ مکمل ان کو ملے گا، لیکن پہلے تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا پھر ان کو ملے گا، پہلے تمہیں ملے گا۔ تم نے 1000 شاگرد تیار کیا تو پھر وہ تمہاری 1000 زندگیاں ہیں جو آگے اپنے اپنے علاقوں کے جا کے اندر وہ فیض بانٹ رہی ہیں۔ تو یہ عام انسانوں میں رہتے ہوئے یہ جو استاد لوگ ہیں، یہ جو مدرسین ہیں، یہ جو اس منصب اور مسلک پر بیٹھ کر قرآن و سنت کا درس دینے والے ہیں، انہوں نے جو زندگی بھر فصلیں اگائیں، جو گلشن آباد کیے اور جو خوراک اور اناج انہوں نے تیار کیا، یہ وہ ایک مقدس سلسلہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے لفظ نہیں کہ ہم ان نیکیوں کا ایک حساب کر سکیں۔ ایک ظاہری کھیت والا وہ بے خبر ہے خود، لیکن اس کے کھیت کا ہر دانہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن رہا ہے۔ یہ جنہوں نے زندگی بھر علم و حکمت کی کھیتیاں اگائیں، کاشتکاری کی بیج معرفت اور حقیقت کے بوئے، اور پھر ایسے ایسے گلشن کھلے کہ جس سے پوری دنیا میں خوشبو آئی، یقیناً ان کی قبریں بھی فیض بانٹتی ہیں اور جانے کے بعد بھی فیض کی وہ ندیاں رواں دواں رہتی ہیں۔ آج اس مختصر وقت میں اور مختصر لفظوں میں چونکہ ابھی اس وقت بالکل 7 سال تقریباً میری عمر تھی جس وقت سے میں حافظ کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہوں، یہ حافظ نذیر احمد صاحب کو جانتا ہوں، یعنی میری یادداشت کا جو آغاز یعنی 4تھی کلاس سے تو مجھے اچھی طرح پتا ہے، اور اس کے بعد پھر سارا جو وقت گزرا تو میں نے ایک دن وہ ہمارے میاں غلام قادر صاحب تھے بھکی شریف، ہر وقت ان بزرگوں کی صحبت میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، اور میں جب یہ اتنا جاننے کے لائق ہوا کہ جو بڑے بندے ہوں ان کی کتابیں ہوتی ہیں اور وہ تصریفات کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو بھی قید حیات میں تھے کہ آپ نے کون سی کتاب لکھی ہے کہ جب ہم اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں ہم وہ کتاب پڑھیں کہ آپ نے یہ لکھا ہے، آپ نے یہ لکھا ہے، آپ نے یہ لکھا ہے۔ سارے بڑوں عظیم علماء کی، اماموں کی، مصنفین کی کتابیں ہیں، تو ہمارے شاہ صاحب یعنی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی کتاب ہے، کتنی کتابیں ہیں؟ یہ ابھی میرے بچپن کا وہ زمانہ 4 5 سال کا، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سا فیضان ہے۔ میں ان کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، وہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ وہ اپنے انداز میں بتا رہے تھے، بالآخر میرے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک کتاب کا نام حافظ کریم بخش ہے، ایک کتاب کا نام حافظ نذیر احمد ہے، ایک کتاب کا نام قاضی عبد الرحمن جلالی ہے، ایک کتاب کا نام مفتی عبد اللطیف نقشبندی ہے، ایک کتاب کا نام غلام قادر صدیقی ہے، ایک کتاب کا نام محمد بشیر مصطفی ہے۔ میں نے جب مزید ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ احباب نے اصرار کیا کہ کتاب لکھ دو، کتاب لکھ دو۔ فرمایا میں یہی کتابیں لکھ رہا ہوں جن کو میں نے پڑھایا ہے، یہ میری کتابیں ہیں، میرے بعد ان سے پوچھنا میرا دین کیا ہے، ان سے پوچھنا میرا مسلک کیا ہے، ان کے پوچھنا میرے معاملات کیا ہے، میری سیرت کیا ہے، یہ مجھے بتاتے رہیں گے۔ باقی وقت نے ثابت کیا اس مرد حق پرست کی ایک ایک کتاب میں
زمانے کو وہی فیض دیا جو فیض حافظ الحدیث خود اپنے لفظوں میں دنیا میں تقسیم کر رہے تھے. سبحان اللہ. یہ کتابیں ہر کوئی ایسی لکھ نہیں سکتا, ہر کوئی ایسی بنا نہیں سکتا, ہر کسی کی ایسی کتابیں ہیں نہیں. اس عہد کے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے, لیکن جب ڈھونڈا گیا کہ ایسی کتابیں کسی اور کی, یہ خاص مقام اور خاص معیار کے مطابق بڑی بڑی ہستیوں نے اعتراف کیا کہ جیسے حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے اندر مسلکی پختگی اور عمل کی پختگی ہے, یہ اللہ نے خاص رنگ بکی شریف کے تاجدار کی سیرت کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ حقیقت شروع سے اگر دیکھیں تو ہمارا پورا مسلک جو ہے مسلک اہل سنت, اور اس کے پھر فقہ کے مختلف مسائل, ان کے اندر یہ سبق بنیادی سبق ہے شرف علم اور فضل علم. ایک ہے لفظوں میں بیان کرنا. حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی ہر گھڑی میں عملاً اس کو ثابت کیا. دنیا میں جتنے نسب ہیں ان سب نسبوں سے بڑا شان والا نسب نسب رسول علیہ السلام ہے. بے شک. یہ گوندر, یہ چیمے, یہ چٹے, یہ جو کچھ بھی ہیں, قیامت کے دن کلو سبب و نسب جن کھاتی ہو. قیامت کے دن کسی کا اس بیس پہ پروٹوکول نہیں ہوگا چونکہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو پروٹوکول دو. یہ چیما تھا, چٹا تھا, گوندل تھا, لیکن سرکار فرماتے الا سببی و نسبی, قیامت کے دن میرے نسب کا پروٹوکول ہوگا. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم انصاب میں سے سر فہرست نسب وہ نسب رسول علیہ السلام ہے, اور سرکار نے فرمایا میرا نسب بھی, اس کی ویلیو بھی برقرار رہے گی اور میرے سبب کی ویلیو بھی برقرار رہے گی. سبحان اللہ. جن کو میرے نسب کا فیض حاصل ہے, یا نسب نہیں, جن کا سبب میں ہوں, میرے سبب والوں کا سبب بھی برقرار رہے گا, میرے نسب والوں کا نسب بھی برقرار رہے گا. اس بنیاد پر یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ سب سے افضل نسب وہ یہ نسب ہے جو نسب نبوی ہے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور اولاد پاک آپ کی آگے یہ سلسلہ جو کائنات میں چلنے والا تھا اور جو چلا. لیکن ایک چیز اس نسب پر بھی مقدم ہے, نسب شرف ہے, نسب فضل ہے. اس واسطے بہت سے اماموں نے شرفین پر جب کتابیں لکھی تو علم پر اور فضیلت اہل بیت پر, یعنی یہ دو چیزیں اکٹھی کر کے پھر ان پر حدیث کو اکٹھا کیا. اور اصول جو پہلے دن سے دین کا ہے, ہر نسب پر نسب نبوی مقدم ہے, مگر نسب نبوی کا جو شرف اور فضل ہے اس پر بھی شرف علم مقدم ہے. سبحان اللہ. ایک ہے شرف نسب اور دوسرا ہے شرف علم. استاد بیٹھے ہیں, یہ خلافت صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے لیے امت کا فیصلہ ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت میں امامت کا جو مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف میں کسے کھڑا کیا جائے گا, انسب کو نہیں, عالم کو کھڑا کیا جائے گا. یہ نکاح کے مسائل اور کفر کے مسائل میں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے, جو دختر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور دختر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہا ہے, ان سے جو نکاح جو بخاری میں تذکرہ جس کا موجود ہے اس کی بیس بھی اس قانون پر ہے کہ شرف علم شرف نسب پر مقدم ہے.
کروڑوں سلام حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ کی زندگی کا پورا جو جہان تھا اس میں آپ نے اس اصول کو اپنے ہر عمل میں زندہ رکھا. بے شک. اگر علیحدہ کبھی آپ نے پوچھنا ہو تو استاد محترم حافظ نذیر احمد صاحب سے وہ قول سن لینا جو پیر سید مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ خود روایت کرتے تھے. حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے, ایک فلاں طرح کی ہے اور ایک فلاں طرح کی ہے, اور جو علم والی اولاد ہے شرف علم رکھنے والی, یہ نہیں کہ دوسری طرف جب شرف علم ہو تو اس کا لحاظ نہیں, اس کا بھی لحاظ ہوگا بلکہ وہ نور بلا نور ہو جائے گا. لیکن جب حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بکیجی میں پڑھا جا رہا تھا, امام اہل سنت سید جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جنازے کی امامت سے بھی پتہ چل رہا تھا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ ہم سب کے بڑے استاد حضرت مولانا محمد نواز کیلانی نے پڑھایا. کیا وہ سید تھے؟ تو اتنے بڑے سید کے جنازے کے لیے غیر سید کو کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ اللہ. حافظ الحدیث کا کمال یہ ہے واہ. کہ ان کی زبان بند ہو جانے کے بعد بھی ان کا فیض بول رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کو مجال نہیں تھی کہ تبدیلی کرے. واہ. کیا بات. کہ اگرچہ شرف نسب والے ہیں, پڑھے ہوئے بھی ہیں, مگر یہ محمد نواز کیلانی وہ ہے جو شرف علم رکھتا ہے. حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر جنہوں نے اتنے سال علم بانٹا ہے, جنہوں نے بریلی شریف ساتھ جا کر علم حاصل کیا ہے, آج اچانک آ کر اس شرف علم والی سیٹ کو کیوں کینسل کر دیا گیا؟ کچھ درباروں اور بازاروں پر اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا. بکی شریف کی پہچان کیا تھی؟ بکی شریف کا امتیاز کیا تھا؟ قرآن و سنت کے علوم کے مرکز کا عام درباروں سے فرق کیا تھا؟ تھول تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. جس بیس پر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کیا وہ شرف نسب تھا؟ نہیں, وہ شرف علم تھا. فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھو. جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلفائے راشدین پر افضلیت کا مسئلہ کہ یہ تو ذات رسول اللہ علیہ وسلم کی جز ہے اور خلفائے راشدین جز نہیں ہے, تو پھر انہیں ان سے افضل ماننا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جو ایسا کہے وہ فوراً توبہ کرے, اور گن گن کے اس کی گواہتیں ذکر کی. فرمایا اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ پھر حسنین کریمین مولا علی سے بھی افضل ہے, کیونکہ مولا علی تو جز نہیں ہے سرکار کی, حسنین کریمین تو جز ہے. تو جب کہ مولا علی سے تو ان کو افضل نہیں مانا جاتا, تو اس بات سے فرمایا جس بیس پر حسنین کریمین سے مولا علی افضل ہے, اسی بیس پر حسنین کریمین ہو یا سیدہ فاطمہ زہرا ہو یا مولا علی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان سب پر صدیق اکبر افضل ہے. وہ رفض کا قانون تھا جو آج ریپٹ کیا گیا, اور جنہوں نے حق بیان کیا انہیں گستاخ کہا گیا. فدق کے مسئلہ میں نے جو بیان کیا, رب کعبہ کی قسم, وہ تو مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی نعیمیہ میں لکھا. مسئلہ نمبر 86 پڑھ لو, آج پڑھ لو. یہ تو میں نے سینہ تان کے مسلک بچایا, ورنہ آج یہ سارے ائمہ ہمارے گستاخ قرار پاتے, جو کہ جس دلیل پر روافض نے گستاخی بنائی تھی اس پر انہوں نے بخاری کو بھی گستاخ لکھا, مسلم کو بھی لکھا, سیوطی کو لکھا, رازی کو لکھا, امام ابو حنیفہ کو گستاخ لکھا, یہاں تک کہ کمینوں نے شیخین کریمین صدیق و عمر کو گستاخ لکھا. جس دلیل کی بنیاد پر, اس دلیل کی بنیاد پر ان احمد کو نے آج اشرف آصف جلال کو گستاخ کہا. میں نے دین بچا کر ڈٹ کر پہرا دیا. یہ حافظ الحدیث کا وہ خاموش فیض تھا
ورنہ ذات صدیق اکبر تک تو بات چلی گئی تھی، اور اب یہ سارے چپ سرکار بن کے بیٹھے ہیں. یہ 2 ہفتے ہوئے ہیں بھونک کے ہیں رافضی اسلام آباد میں اکٹھے ہو کر مسئلہ فدق پر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ظالم و غاصب کہا. تو یہ درباروں میں بیٹھے ہوئے مرے ہوئے، ان کو اپنے سجادہ نشینی کے خلاف کوئی بولا وہ لفظ ایجنسی بتا دیتی ہے. تو یہ ان کے کام کہاں ہے کہ وہ صدیق اکبر کے جن کی وجہ سے قرآن ہمارے پاس پہنچا انہوں نے جمع کیا. اگر وہ غاصب تھے تو قرآن کیسے ہے؟ ان کو غاصب کہا کمینوں نے علن اعلان کہا. تو ان کتنے مزاروں اور درباروں اور الا ماشاءاللہ آواز نکلی ہو کہ ہم نہیں کہنے دیں گے. ناموس صحابہ بل کے خلاف بھونک رہے ہیں کمینے، اور یہ خود سرکار بن کے بیٹھے ہوئے اپنے درباروں پر. یہ جرم ہے ہمارا. اگر ان کو فدق کے مسئلے پر ہمارے والے جواب سے اختلاف ہے تو اپنا دے، لیکن بولے تو صحیح کہ صدیق اکبر غاصب نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، انہوں نے دختر نبی کا حق نہیں مارا. یہ کیوں نہیں اب بول رہے؟ کیوں خاموش ہے؟ کسی کو سسر کی مجبوری ہے، کسی کو داماد کی مجبوری ہے، اور ہم کارکنوں کو صرف سرور کائنات کی مجبوری ہے. پھر ہمارے خلاف کہ یہ گستاخی رب کعبہ کی قسم ثابت کرے شرط و غرض سے 1 منٹ میں کوئی ثابت کرے میں خود گردن پیش کرتا ہوں کہ پھانسی دے دی جا. مجھے ایسی زندگی کی ضرورت نہیں. لیکن یہ جس کو انہوں نے گستاخی کہا، انہوں نے کسی سن کے کہا، مجھے تو آگے کہا بالکل صحیح ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بدل دو کہ ہمارے اوپر دباؤ بہت ہے. مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے گستاخی کی، مجھے کہا تم نے 100% صحیح کہا. تمہاری تقریریں بند ہوگی، تمہارے دارالعلوم بند ہوں گے، تمہارا سب کچھ بند ہوگا، واپس لے لو. میں نے کہا سب کچھ بند ہو جائے، جنت کا دروازہ کھلا رہے میرے لیے کافی ہے. نکلیں گے بادشاہ آئے کوئی ان کا گرو گھنٹا 2 منٹ میں الٹا کروں گا. غیروں کے اشارے پر انہوں نے دین پہ دھکا مارا، اور جو امام ابو حنیفہ کے لفظ تھے اس پر انہوں نے گستاخی کا. احمد یار نعیمی کے لفظ تھے ہوئی پورے کے پورے فتاوی نیمیہ میں فتویٰ نمبر 86. پھر کہنے لگے انہوں نے لکھا تو وہ تو چلے گئے ہیں، تو وہ لکھا ہے تم کیوں بولتے ہو؟ تو دین انہوں نے لکھا، یا تو انہوں نے بھی توہین لکھی ہے، تو پھر میں بھی نہیں کر سکتا، توہین نہیں کر سکتا. جان دے سکتا ہوں، توہین نہیں کر سکتا. ہم نے وہ سارے ستم برداشت کیے ہیں. لیکن یہ مجھے ڈرامہ دو کہ پھر تقریر کوئی نہیں سنے گا، پھر جلسے بند ہو گئے. میں نے کہا کیا مجال، کیا پدی کا شوربہ. میں اپنی ایڑی کے نیچے سب کو مسل کر کے بتاؤں گا کہ صدیق اکبر کا حضرت صدیق کبریٰ کا جھنڈا کل بھی لہرا رہا تھا اور آج بھی لہرا رہا ہے. سبحان اللہ. سارا زور لگا کے دیکھ لیے. آج بھی میں بول رہا ہوں اس بل کی حمایت میں. کالے جس کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ کمر بھی اکبر کو، کہاں یہ مرے ہوئے ہیں؟ اسے نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں بول رہے؟ فدق کے مسئلے پر وہ گالیاں دے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ وہ گالیاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں. حافظ الحدیث نے وہ بندے تیار کیے. حافظ کریم بخش ساری رات روتے رہتے تھے اور سحری کے ٹائم مجھے فون کر کے کہتے تھے مجھے تمہاری زندگی کی فکر ہے، یہ جو تم نے بتایا یہ برحق ہے، یہ دین ہے، لیکن اس پہ گلی گلی میں موت کھڑی ہے. ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ افسوس ہے. ان کی دعائیں ساتھ رہی. یہ زندگی اس قیمت کی نہیں کہ اس کے لیے ہم سارے ستم برداشت کریں کہ جو دن بدلے ہم چپ کر کے کہیں کہ چونکہ زندگی بچانی ہے تو اس لیے مجبوری ہے، جو کوئی دھاندلی کرتا پھرے نہیں. ہمیں حافظ الحدیث نے پڑھایا ہے کہ زندگی دے کر جان مار کے بھی دھاندلی روک لو تو یہی تمہارا سب سے بڑا کارنامہ قرار پائے گا. سبحان اللہ. آج حضرت حافظ کریم بخش صاحب دنیا سے چلے گئے، استاد محترم موجود ہیں. حافظ الحدیث کی کتابیں بولی ہیں، میرے ساتھ بولی ہیں. مثلا کہ حافظ الحدیث سیمینار لاہور میں جو ہوا تھا
حافظ کریم بخش صاحب وہاں پہنچے، دستخط کیے ہیں، مفتی عبداللطیف جلالی نے دستخط کیے ہیں، مولانا غلام قادر صدیقی نے دستخط کیے ہیں، قاضی عبد الرحمن نے اپنا فیصلہ بھیجا ہے، مولانا بشیر مصطفی خود پہنچے ہیں۔ ارے اگر حافظ الحدیث کے سارے ستارے گمراہ ہو گئے تو پیچھے بچا کیا ہے؟ جن کو انہوں نے پڑھایا تو ان کو دین بھول گیا، پھر یاد کس کو؟ ربوٹ قسم کے لوگوں کو نہیں۔ حافظ الحدیث کی کتابیں مولی ہیں، مگر افسوس کہ کچھ مریاموں نے وہ کتابیں ہی نصاب سے نکالی، ان کے ورقے ہی پھاڑ دیے، ان کے جنازے کا اعلان ہی نہیں ہونے دیا، ان کی فاتحہ ہی نہیں پڑھی۔ وہ کیسے مستحق ہے کہ مسند حافظ الحدیث پہ بیٹھے جس نے حافظ الحدیث کے کریم بخش کا جنازہ نہ پڑھا ہو، فاتحہ نہ پڑھی ہو؟ انہیں کیا نسبت حافظ الحدیث سے؟ کیا خلافت ہے؟ کیا بیعت ہے؟ نہ بیعت ہے نہ خلافت ہے۔ حافظ الحدیث نے جو تیار کیے تھے وہ تو بولے ہیں، اور وہ شرف علم شرف نسب اس لیے زیادہ ہے۔ علاج کرتے وقت ایم بی بی ایس، کیوں وہ ایم بی بی ایس ہے وہی کر سکتا ہے؟ نہیں، فلاں شہزادہ کیوں نہیں بولتا؟ وہ پڑھا ہوا نہیں۔ اگر اس فن میں ایم بی بی ایس کا قول معتبر ہے تو اس فن میں کریم بخش کا قول معتبر ہے، اس میں حافظ نذیر احمد صاحب کا قول معتبر ہے۔ یا یہ نہیں کہ جو جزو ہو وہی مانو۔ یہ ہے مسلک حافظ الحدیث جس کے لیے ہم نے 4 مہینے اس چکی میں وقت کاٹا ہے۔ اس ملک کی سب سے برے بدترین دہشت گردوں کے لیے میرے گردے اس میں سب کچھ ہوا، مجھے 1 سیکنڈ کے لیے بھی دوائی کی سہولت نہیں لینے دی گئی۔ جیل گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنا جسم اس مقصد کے لیے دیا کہ میں نے وہاں بند باندھا۔ اگر نہ باندھا ہوتا تو آج کیا کچھ لٹ چکا ہوتا۔ آج نہ مسلک ابی حنیفہ، نہ وہ ساری فقہ اور نہ وہ سارے اصول کہ وہ لوگ کہتے وقت آیا تھا تو اس وقت تو چپ کر گئے تھے، اس وقت کہہ رہے تھے یہی ٹھیک ہے۔ اس واسطے میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں سلام پیش کر رہا ہوں حافظ کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ کتاب ہے، یہ بولے ہیں، لیکن کتابوں کو پھاڑا نہیں جاتا، کتابوں پہ کانٹے نہیں مارے جاتے، اپنے بڑوں کی کتابوں کو چوما جاتا ہے۔ بڑوں سے تعلق ہو تو بڑوں کی کتابوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں، نہ کہ ان سے بغاوت کی جاتی ہے۔ اس بنیاد پر میں پھر گواہی دینے کے لیے پہنچا ہوں۔ حضرت حافظ کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میں نے کہا انگلی سے پکڑ کے جنہوں نے چلایا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب پرانی مسجد کے وضو خانے میں حافظ کریم بخش صاحب داڑھی دھونے تک پہنچے ہوئے تھے، اور باہر ڈیرے سے جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ سادات کے باہر رہتے ہیں، وہ ایک نبی شاہ صاحب ان کا نام تھا، وہ پورا وضو کر چکے تھے اور ایک مسئلے پہ جھگڑا ہوا، اور میں چھوٹا سا تھا، ابھی حافظ قاری عالم بھی نہیں تھا، اور میں سن رہا تھا۔ مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہے حافظ کریم بخش صاحب جب وہ شاہ صاحب فرما رہے تھے ہم سید ہوتے ہیں یہ امتیوں کا کیا حق ہے کہ ان کی ایسے کریں۔ حافظ کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ضرور سر پہ آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، مگر تم جو غیر سید ہے اس کو کم از کم بندہ تو سمجھو، اس کو کم از کم انسان تو سمجھو۔ اور یہ جو امتی کا لفظ بولا جاتا ہے غیر سادات کے اوپر، علامہ عطا محمد بندیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیف العطا پڑھے، اس پر انہوں نے کتنے کفریات کا ذکر کیا کہ اگر یہ لوگ سادات کرام سرکار کی امتی نہیں تو پھر کس کی امتی ہے؟ یہ کیوں اپنے آپ کو امتی سے نکالتے ہیں کہ فلانا تو امتی ہے، ہم سید ہیں۔ تم سید بھی ہو، تم امتی بھی ہو، اور امتی ہونا چھوٹا شرف نہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سرکار کا امتی ہونا کتنا بڑا شرف۔ تو یہ جو دین میں غلو کیا گیا، ہمارے ایک ایک استاد اس کا بدلہ دیا۔ علامہ عطا محمد بندیانوی کی کتابیں آج بول رہی ہیں، لہذا شرف علم پر جو شرف نسب کو مقدم کر کے آج
فتوے داغے جا رہے ہیں. یہ فقہ ابی حنیفہ پر بھی حملہ ہے, یہ مسلک اہل سنت پر بھی حملہ ہے, اور اس کے علاوہ دین کے مختلف سرحدیں پامال ہو رہی ہیں. صرف کوئی ماموں کو خوش کر رہا ہے, کوئی چاچو کو خوش کر رہا ہے, کوئی داماد کو خوش کر رہا ہے. نہیں, یہ ماموں چاچو داماد نہیں چلتا, یہاں قرآن و سنت کا پیغام چلتا. اللہ تعالیٰ حافظ دین بخش رحمۃ اللہ علیہ کے برکت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.